یہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن تو بہت آسان ہے جو چاہے پڑھے، خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ آسان ہیں یا مشکل ہیں، تو قرآن کہتا ہے میں مشکل بھی ہوں اور میں آسان بھی۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن کی جو باتیں نصیحت سے جن کا تعلق ہے، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، اور قرآن کی یہ باتیں کہ جیسے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا، یہ وہ نصیحت کی باتیں ہیں جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، عمل کے لیے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ والی آیتیں بہت آسان ہیں۔ جہاں مسائل کی بات آتی ہے، فقہی مسائل، تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو، یعنی قرآن، یہاں ذکر سے مراد پورا قرآن ہے، قرآن کو نازل کیا۔ اس کی کیا دلیل ہے ذکر سے مراد؟ یہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کے بیان کریں۔ اگر قرآن آسان ہوتا تو نبی کو کہا جاتا کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں۔ ڈیفائن کرنے کی ضرورت آسان چیز کی ہوتی ہے یا مشکل چیز کی؟ بھائی ڈیفائن مشکل چیز کو کیا جاتا ہے یا آسان چیز کو؟ مشکل چیز کو۔ آپ میں فکر کی صلاحیت بھی ہو، طوطے کی طرح آیتیں رٹنا یا صرف نمبر یاد کر لینا یا حدیث کے حوالے نمبر یا ترجمے رٹ لینا، ان سے انسان میں تفکر کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ فکر نہیں ہے، تفکر ہے، اور تفکر مفکرین کرتے ہیں جن میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی کس سے ثابت ہے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں؟ حدیث سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو تو آگے لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے، ارے بولو نا یار، نہیں۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے ایسے کو پہنچا دو گے جو جان بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، کچھ لوگ حدیث کے الفاظ جانتے ہیں، لفظی ترجمہ بھی جانتے ہیں، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ مفہوم وہ نہیں سمجھتے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر آدمی قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اب بتاؤ حدیث کے مطابق ان لوگوں کا دعویٰ درست ہے جو یہ کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے، یا میرا دعویٰ درست ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کون سی چیزیں نہیں سمجھ سکتا؟ جو گہرے فقہی مسائل ہیں، نصیحت کی باتیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، آخرت کی باتیں، وہ تو احادیث میں جو فضائل کا علم جسے کہا جاتا ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا علم دو طرح کا، ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا۔ تو فضائل کا علم جہاں تک ہے، جس کا نصیحت سے تعلق ہے، اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو مسائل کا علم ہے اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے، وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ تبھی تو فقہاء نے ریسرچ کی ہے اور ان کا ریسرچ میں اختلاف بھی ہوا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں مسائل کا باب اتنا آسان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے فقہاء کا مسائل سمجھنے میں اختلاف ہوتا؟ پھر کوئی بات مشکل ہوتی ہے تو اس کو ڈیفائن کرنے میں دو رائے ہو جاتی ہے نا، جو آسان بات ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں دو رائے نہیں ہوتی۔ کہتے قرآن مشکل ہے۔ اچھا یہ قرآن تو آیا ہدایت کے لیے، قرآن تو انہوں نے کر لیا سائڈ پہ، آپ کو مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ مولویوں کی کتابیں آسان ہیں اور اللہ کی کتاب مشکل ہے۔ یعنی مولویوں کو زیادہ اچھا طریقہ پتہ ہے کہ ہم نے کس آسان طریقے سے بات لوگوں کو سمجھانی ہے، اللہ تعالیٰ کو آسان طریقہ نہیں سمجھانے کے لیے آیا۔ اس کا تو یہی مطلب ہے نا، اور کیا مطلب بنتا ہے کہ قرآن مشکل ہے؟ اچھا مولوی صاحب کی کتاب آسان ہے، یعنی مولوی کو یہ سینس ہے کہ میں نے عوام کی ہدایت کے لیے کس طرح کی کتاب لکھنی ہے، اور اللہ نے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، جو پڑھے لکھوں کے لیے نہیں، صرف ان پڑھ کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی، انٹلیکچوئلز کے لیے بھی، ڈل مائنڈڈ لوگوں کے لیے بھی، وہ کتاب اس نے مشکل لکھ دی ہے۔ اور ان کے علماء کو سمجھتی کہ نہیں یہ مشکل نہیں، اس کو آسان کرنا ہے، اور آسان کرنے کے چکر میں تفسیریں لکھنے شروع کی۔ جب تفسیریں لکھی تو قرآن میں آیت تو لکھی بھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تفسیر میں انہوں نے بزرگوں کو بھی مدد کے لیے پکارنے کو جائز قرار دے دیا۔ تفسیریں تو زیادہ تر میرے بھائی قرآن پاک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں،
اسی لیے آج دیکھیں، آج بھی جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہے نا، وہ کسی بھی فرقے کا قرآن پڑھ لے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کبھی یہ قدغن نہیں لگائی ہے۔ باقی تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے نا کہ جی سنی کہہ دے کہ شیعہ کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ کہہ دے کہ سنی کا پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں سب کا پڑھو، جنہوں نے ترجمے میں تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماری ہے ان کا بھی پڑھو، وہ ڈنڈی خود ہی پکڑی جائے گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، آج آپ کو کوئی کافر آ کے کہے نا جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ کو جو مسلمان ممبروں پہ چڑھ کے کہنا ہے جی قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی تھا، جی وہ حدیث نہیں ڈائریکٹ پڑھنی چاہیے تھی، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، انڈائریکٹ پڑھا دو، تسی پڑھا دو۔ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی یار آپ ہی درس قرآن شروع کر دیں۔ خود کیا ہوتا ہے اپنے مولویوں کی کتابیں کو فضائل سنت کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فضائل مال کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو یار ہم ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہیں، آپ ہی پڑھا دیں، تو نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی سازش کی ہے اسلام کے خلاف ان لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بالکل واضح ہے۔ اور یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن حکیم میں 4 دفعہ یہ آیت اسی ایک صورت کے اندر ریپیٹ ہوگی، لیکن پھر بھی مولوی کو آج تک ہم نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اسے آسان کیا ہے، تو مان لے، کہنا نہیں مشکل ہے۔ اچھا قرآن میں 4 دفعہ تو آ گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، تو ہے سمجھنے والا۔ یہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے، ایک ہی آیت ہے قرآن دی، ہے کدھر؟ کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، جہاں بھی آیا ہے اللہ نے کہا آسان ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جو مشکل والی بات ہے ان کو پوچھنی چاہیے تھی، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ تو صحابہ کرام کیا پی ایچ ڈی تھے سارے؟ اکثر کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ چلے صحابہ کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو آپ بینیفٹ دے دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا۔ آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ عربی میں قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ تو انگریزی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے۔ اصل میں چونکہ ان کے اپنے عقیدے قرآن کے خلاف ہے نا، اس لیے یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ لوگوں کو قرآن کے اوپر لگائیں۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا۔ ہے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جاندہ، ادھر کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو پہلے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، تمہارے روح صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں،
میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر سا۔ یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا، جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعتکار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو۔